حالات کس طرف جا رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ خبریں دی ہیں لیکن خبروں کی تاریخ کا تعین نہیں کیا، جیسے آپ نے فتح بیت المقدس کو علامت قیامت قرار دیا، مگر تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ بیت المقدس فتح ہوا 15 ہجری اور 16 ہجری میں، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں 582 ہجری میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا۔ اسرائیل ان کے حملے کے نتیجے میں کثرت سے موتیں واقع ہو رہی ہیں۔ صورتحال بڑی ایک المناک ہے اور بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ یہ تعاون قوم کی صورت میں جو سب سے عظیم تعاون ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تلوار سے بڑھ کر، ایٹم بم سے بڑھ کر سب سے کارگر یہ ہتھیار ہے۔ راتوں کو اٹھ کر دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ فلسطین کا معاملہ اس واقعے پر ممتاز ہو جائے جس میں بیت المقدس کی آبادی کی خبر اللہ کے پیغمبر نے دی۔ مسلمان اس کو آباد کریں گے، اور آباد کرنے کی صورت یہ ہے کہ اندر سے نجس کی قوم نکال دی جائے گی، مار مار کے ان کو بھگا دیا جائے گا، اور فلسطین ان کے ناپاک وجود سے خالی ہو جائے گا۔ ایک کرنے کا کام یہ بھی ہے، اپنی اصلاح کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس اصلاح کو جو ہے وہ ذریعہ بنا دے فلسطین کے لوگوں کی آزادی اور ان کی کامیابی کے لیے۔ مسلمان ایک ہی جسم کے مانند ہیں، فجسد واحد حدیث میں ان استقام من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہو پورا جسم اس تکلیف میں چلتا رہتا ہے، رات بھر انسان کروٹیں لیتا ہے اور تکلیف میں تڑپتا رہتا ہے۔ آپ اگر اپنی اصلاح کریں گے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں گے، اور عقیدہ توحید کو اپنائیں گے پختگی کے ساتھ، شرک سے اظہار بیداری کریں گے اور سچی اور پکی توحید کو اپنا لیں گے، یہ ذاتی اصلاح یہ بھی ان کے لیے تعاون کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے میرے بندے کیسے ہیں، کیا ان کا رویہ ہے اور کیا ان کا عمل ہے۔ اتنے گمبھیر واقعات ہو رہے ہیں، اب اگر یہ سدھرے نہیں تو کب سدھریں گے؟ اگر ہم اپنا سدھار کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، سچے دین کی طرف آ جائیں، تمہاری اصلاح ان کے لیے رہائی اور تخلص کا باعث ہو جائے گی۔ دعائیں ساتھ ساتھ جاری ہوں کہ اللہ رب العزت ایک بڑی ابتلا کی گھڑی ہے، اللہ ان کو عافیت دے دے، اللہ ان کو آزادی عطا فرما دے، اور یہود کے چگل سے اللہ ان کو بچا لے۔ وہ وقت جلد آ جائے گا کہ یہودی پھر چھپیں گے پتھروں کی اوٹ میں اور درختوں کی اوٹ میں۔ اس وقت پتھر اور درختوں کی نفرت بھی اجاگر ہوگی، اور پتھر اور درخت چیخ چیخ کے کہیں گے تعال یا مسلم فإن ورائی یہودی، مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آگ اس کو قتل کر دو۔ مسلمان بڑھے گا آگے، اس چھپے ہوئے یہودی کو قتل کر دے گا۔ یعنی پتھر تک یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، درخت تک ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک درخت کی خبر دی جس کا نام غرقد، سوائے غرقد درخت کے وہ نہیں بولے گا، یہودی اس کے اوٹ میں چھپیں گے۔ غرقد درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جو بکثرت وہاں موجود ہیں، اور یہودی کثرت سے غرقد کے درخت لگا رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے نبی کی خبر کی صداقت کا یقین ہے کہ غرقد درخت میں پناہ دے گا، وہ نہیں بولے گا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے فرامین سچے ہیں، ان کا کبر دیکھو، ان کو حسد دیکھو اور ان کی نفرت دیکھو دین حق سے، جانتے ہیں پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، نبی کی صداقت کو یوں جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، اسی طرح نبی کی صداقت کو جانتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ غرقد درختوں کی کاشت کر رہے ہیں تاکہ جب یہ وقت آئے ہم اس کی آڑ میں چھپیں اور یہ درخت ہم کو پناہ دے دے۔ اس کا معنی اس خبر کی سچائی کو جانتے ہیں، اس خبر کی صداقت کو جانتے ہیں، مگر ایمان لانا ان کے نصیب میں نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ وقت بھی آئے گا جب ان کو چن چن کے قتل کیا جائے گا، اور پتھر اور درخت بولیں گے، اور ان کا وہاں سے خاتمہ ہوگا، اور اس وقت مسلمان بیت المقدس کو آزاد کر دیں گے اور آباد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ وقت جلدی لائے تاکہ یہ مظالم کی داستان ختم ہو، اور تاکہ ہمارے بھائی فلسطین میں محصور اور غزہ میں محصور ان کی رہائی ممکن ہو، اور تاکہ وہ قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی جو ہماری عزت اور فخر کا نشان ہے ہمیں دوبارہ مل جائے۔ اللہ ہم کو دعا کی توفیق دے دے، عمل صالح کی توفیق دے دے، اور یہ دعائیں اور یہ اعمال صالحہ ان لوگوں کی نجات اور تخلص کا باعث بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔